صوفی محمد صاحب کے اپنے خیالات ہو سکتے ہیں, یہ ان کے اپنا نظریہ ہو سکتا ہے, لیکن دیٹس ناٹ پارٹ آف دا دیٹ سو کالڈ ایگریمنٹ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایگریمنٹ جو بھی ہے, دیٹس اونلی فار نظام عدل. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ہیومن رائٹس جو ان کی تنظیم ہے HRCP کہ وہ حقوق, انسانی حقوق کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے وہ کافی ایکٹیو ہیں, آئی اپریشیٹ. لیکن آج جو ہو رہا ہے سوات میں, آئی ہیو ناٹ سین فار دا لاسٹ 2 days اینی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کی ان چیزوں پہ بھی ہمارے ساتھ NP کے ساتھ کھڑا ہو. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی وہ بیک اپ ہمارے ساتھ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ریکارڈ کی درستگی کے لیے اور جناب اقبال حیدر صاحب کے علم میں لانے کے لیے کہ اٹ از نظام عدل از فار دا پیپل آف سوات اینڈ ملاکنڈ ڈویژن, اٹس ناٹ فار آن دا ڈیمانڈ آف صوفی محمد. صوفی محمد صاحب کو اس لیے لایا گیا تھا اور اس لیے اس کو جیل سے رہائی ملی کہ ہی ول ورک ایز اے بریج. ایک تو ناصر روان صاحب بھی راولپنڈی سے کال ہے, جلدی سے پہلے سن لیتے ہیں. ناصر صاحب السلام علیکم, وقت بہت کم رہ گیا, ذرا بریفلی پلیز. جی السلام علیکم بخاری بہن. جی السلام علیکم بخاری بہن. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام, فرمائیے. کیسی ہیں آپ کی دعائیں ہیں, بہت کم ٹائم رہ گیا, اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. اور آپ جو سما ٹی وی آپ نے اتنا جو کاوش کر رہے ہیں اور جو اتنا کام کر رہے ہیں, ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں. میں بڑی مشکل سے بڑی کال ملی ہے, بڑی دیر کے بعد میں یہ کافی دیر سے پروگرام اور روز آپ کا شوق سے پروگرام دیکھتا ہوں. سب سے پہلے تو میں لالا صاحب جو جن کی بات ہوئی تھی, ان کے جو بیٹے وغیرہ شہید ہوئے, میں افسوس کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمت و جرأت دے جس طریقے سے انہوں نے بیان دیا ہے. اور باقی جو مہمان خصوصی ان کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں, جتنے مہمان خصوصی ہیں, اور خصوصی آپ کو اور آپ کے جو پروڈیوسر صاحب ان کو, اور اس بندے کو جس نے وہاں پہ ویڈیو بنائی ہے. میں یہ بہن آپ کو کہنا چاہ رہا تھا, یہ صوفی محمد ہے کیا چیز؟ اس کے یہ کوئی پاکستان میں جب بیٹھا ہوا ہے, اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بات کر رہے تھے کہ یہ پاکستان میں جگہ جگہ یہ ظلم پہ ہوتا ہے, یا پاکستان پنجاب میں سندھ میں کہیں بھی آپ چلے جائیں, اگر ظلم ہوتا ہے تو فوراً اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے, اس کے خلاف FIR کاٹی جاتی ہے. لیکن اس بندے کے خلاف کوئی FIR درج نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. بہت شکریہ بھائی, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک جی میں جواب دینا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ میں عوان صاحب کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک تو اس طرح کرے کہ پلیز جو ساؤتھ پنجاب سے ہمارے ہاں سینکڑوں میں آئے ہوئے ہیں اور کمان کر رہے ہیں, اس پوری پروسیس کو ان کے خلاف FIR درج کروائیں. یہ صوفی محمد کے خلاف بھی, ابھی بھی صوفی محمد صاحب کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. ریٹ آ جائے گورنمنٹ کے ریٹ, ان کے پیچھے گورنمنٹ کے ریٹ ہو اور وہ کوئی ایسا خلاف قانون کام کرے ضرور. ایک دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں اقبال حیدر صاحب کو کہ جناب اقبال حیدر صاحب جب آرکیٹیکٹ آف دا طالبانائزیشن جب وہ اس ملک میں تھے اور اس کو بنا رہے تھے, تو آپ جیسے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہاں پہ تھے اس وقت؟ جو آرکیٹیکٹ جنہوں نے یہ بنایا افغانستان کے لیے, انسانیت کے قتل کے لیے جنہوں نے یہ بنایا, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ مائی ڈیئر اقبال حیدر صاحب, آپ کہاں تھے اس وقت جب پوری پختونوں کو قتل کیا جا رہا تھا, مجاہدین کے نام پہ لوگوں کو تربیتیں دی جا رہی تھی؟ ویئر واز دس ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جناب اقبال حیدر صاحب؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ ویئر آر دیز ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آف پاکستان جو آج بھی ہوئے ہیں, اور ان آرکیٹیکٹ کے خلاف کوئی بھی آواز نہیں اٹھا رہا جنہوں نے یہ طالبانائزیشن پروسیس شروع کی اس ملک میں اور اس خطے میں امریکہ کے کہنے پہ. ویئر آر دیز ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو آج بھی اس پہ خاموش ہے؟ ان میں اتنی جرات نہیں ہے کہ ان بندوں کے نام لے لے. میں کر سکتا ہوں, میں نام بھی لے سکتا ہوں, میں مطالبہ بھی کر سکتا ہوں, آپ کو 5 سے لٹکایا جائے. شاہ صاحب are you done؟ بہت بہت شکریہ. اقبال صاحب آپ جواب دیجئے. میں بالکل ان کا انہیں لا علمی جو ہے ان کے لیے بلیسنگ بنی ہوئی ہے. نہ یہ کسی کے نقطہ نظر کو کبھی انہوں نے پڑھا نہ کبھی سنا. مجھے بہت علم ہے, صرف ہمارے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے آپ یہ بے بنیاد غلط پروپیگنڈا دوسروں کے اوپر الزام لگا کر رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کے گناہوں میں خاموشی سے میں نے آپ کے بے بنیاد الزامات کو سنا. اب آپ میں صبر و تحمل دکھانا چاہیے. آپ نے بے شمار غلط باتیں کی ہیں. آپ نے وہ غلط باتیں کی ہیں کہ آپ تو فضل اللہ کے پیچھے نماز پڑھنے والوں میں سے ہیں. آپ تو وہ لوگ ہیں جو صوفی محمد کہتا ہے کہ یہ آئین اور جمہوریت کفر ہے, کسی نے نہیں بنایا.
یہ کسی نے نہیں بنایا. اس کے اوپر بی بی اس کے اوپر الگ سے ڈیبیٹ کر لیں. یہ گناہ جو آپ کے لاہور میں بیٹھے ہیں بڑے فخر سے کہتے ہیں. اپنے ایک سیکنڈ کے لیے ہم نیشنل ٹیلی ویژن پہ ہیں. میں بس اتنا کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک فائٹ اور یہ ایک پرابلم ایک کنٹروورسی یہ نہیں ہے کہ انسانی حقوق کے کارکن تب نہیں کھڑے ہوئے یا آج اے این پی کو یہ گلے شکوے ہیں. آئی تھنک پرابلم یہ ہے کہ آج اب ہم کیا کریں گے, جو مسائل ہمیں درپیش ہیں, جن کا ہمیں سامنا ہے. اب ان باتوں میں پڑ گئے تو پھر یہ تو ابھی 10 منٹ میں تو کیا 5 منٹ میں شو ختم ہو جائے گا, بات ادھر کی ادھر رہ جائے گی اور یہ بحث ختم نہیں ہوگی. آپ نے صحیح نشان نہیں, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, میں پوچھوں گا, میری باری ہے, میری باری ہے. ہم تھے, اب آپ اپنی آنکھیں بند کر رکھے ہیں, آپ اپنے کان بند کر رکھے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, آپ بھول جاتے ہیں, آپ سب کچھ, we were very much there and we will be there even now and we were there in Peshawar last year also. We were against you, we were there on 2001 also, we were always there. آپ آسٹرچ بن جائیں. جی میں یہ کہہ رہی تھی, ایک منٹ اور بات سنیں, ہمارے انسانی حقوق کی تنظیم ہے. ارے آپ بیکار کی باتیں نہ کریں, آپ کو سننے کا بھرم بھی ہونا چاہیے. دیکھیں میں یہ کہہ رہی تھی مہر کی کوئی بھی ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اٹھ جائے آج سب اٹھے ہوئے ہیں کراچی سے لے کر آپ کی طرح سے ڈرپوک نہیں ہے جو کہ صوفی محمد کے تلاش میں رہے. انیس صاحبہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کہتی کہ شاہ صاحب کیسی ڈیموکریسی میں بلیو کرتے ہیں کہ وہ صرف اپنی بات کر رہے ہیں اور کسی کی بات نہیں سننا چاہتے, نہ ذرا سی کوئی تنقید سننا چاہتے ہیں. دیکھیں یہ سوال صرف ہم نہیں کر رہے ہیں, پورے پاکستان کے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ اس وقت تم کہاں تھے, اس وقت ہم کہاں تھے, اس وقت آپ بھی کہاں تھے, ہم بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں تھے. تو ایسا نہیں ہے, جب بھی کوئی ایشوز اس طرح آئے ہیں پاکستان میں ہمیشہ سول سوسائٹی اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کھڑے ہوئے ہیں اپنی بساط کے مطابق. لیکن ایک سیاسی جماعت جب میدان میں آتی ہے, انتخابات لڑتی ہے, تو وہ ایک مینڈیٹ لے کے آتی ہے. یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جواب دے کہ اگر خواتین کے رائٹس جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف ٹوٹلی وہاں پہ وائلیٹ ہو رہے ہیں, تو ہمیں ان سے یہ پوچھنے کا حق ہے کہ وہاں لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا, آپ نے اس بارے میں کیا کیا. ویمنز رائٹس کی جب ڈیبیٹ ہوتی ہے ہمیشہ اس کو جو ہے اسی طرح سے وہ کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو ہے نا کہ وہ سیکیورٹی امپورٹنٹ ہے. اس وقت جو ہے نا شاہ صاحب ختم ہو چکا ہے. جی آپ مجھے فلاں بات امپورٹنٹ ہے. شاہ صاحب مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ آج اے این پی کیا پوری قوم کے سامنے بالکل کھڑی کرتی ہے, معذرت چاہتی ہے کہ شروع کے اندر انہوں نے ڈینائی کیا اس ویڈیو کو, اور اب آ کے آپ اس کے اوپر کوئی قدم اٹھائیں گے, ہاں یا نہ میں جواب دے دیجئے پلیز. جھوٹ بولا. یہ اس طرح ہے کہ اس وقت جو افتخار صاحب نے بات کہی اس نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوا, انہوں نے کہا کہ ایگریمنٹ سے پہلے ہوا ہے. اینڈ یو بیٹر آس میں افتخار حسین صاحب کہ وہ کلیئرٹی دے دے کہ وہ کس طرح اس نے بات کی تھی. دوسری بات یہ جو ہو رہی ہے میڈم کی کہ وی آر ریسپانسیبل, ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, بے شک وی آر ریسپانسیبل, ہم کر رہے ہیں. آپ 15 دن نہیں ہوئے, آپ لوگوں نے آسمان سر پہ اٹھایا ہے, ہمیں چھوڑ دے, 1 مہینہ ہمیں دے دے. بے شک آپ تعاون نہیں کرتے تو نہ کرے, لیکن کم از کم ہمیں کرنے دے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اینڈ آفٹر 1 month you see what is the result. ایک سال آپ کو 15 مہینے مل چکے ہیں, 15 مہینے پہ آ گئے, آپ نے مذہبی جمہوریت کو بڑھایا 15 مہینے میں. بیانات کسی بھی نہج پہ آنکھ کھڑے ہوں, ملک میں ہونے والے واقعات کو کوئی بھی موضوع ہم دے دیں, مگر ہیں تو ہمارے ہی مسائل. اب ایک طرف ہمارے ملک کا یہ منفی تاثر کہ ایسے واقعات ہمارے معمول کا حصہ ہیں, مگر دوسری طرف یہ مثبت پہلو بھی ہے کہ ہم خود ہی آگے بڑھ کر اپنی غلطیوں کو نہ صرف تسلیم کرتے ہیں بلکہ اس کا مداوع بھی کرتے ہیں. شاید ذرا سا مشکل ہو جیسے آج آپ نے دیکھا, مگر کرتے تو ہیں. جسم کے کسی بھی عضو پر اب کوئی داغ لگ جائے تو اسے کاٹ کر پھینکا تو نہیں جا سکتا, اس کا علاج کیا جاتا ہے. ہمیں اپنے پہلو کے داغوں کو خود دھونا ہے. آج آپ نے جو ایک ڈیبیٹ دیکھی, میں معذرت چاہتی ہوں کہ انفارچونیٹلی وہ کہاں سے کہاں ہو کے نکل گئی, مگر this will always remain to be a platform for debate and we can all agree to disagree. آپ کے جو بھی کامنٹس ہیں meher.tv پہ لکھنا نہ بھولیے گا. آج کے لیے اجازت دیجیے, مہر بخاری کو, نئی راہیں کی پوری ٹیم کو. Take care of yourselves. اللہ حافظ.